رات کا وقت تھا، آسمان پر بادل گہرے ہو چکے تھے، چاند غائب تھا، جیسے کسی نے آسمان سے نوچ کر پھینک دیا ہو۔ درختوں کی شاخیں آندھی میں جھوم رہی تھیں اور ان کے سائے زمین پر عجیب و غریب شکلیں بنا رہے تھے۔ ایسی خاموشی تھی کہ کانوں میں گونجنے لگی۔ بس جنگل کے گھنے حصے میں ایک چراغ جلتا دکھائی دیتا تھا۔ چراغ کی روشنی جھلملاتی تھی۔ اسی روشنی کے پیچھے ایک پرانی جھونپڑی کھڑی تھی، بوسیدہ، ادھری ہوئی، گویا صدیوں سے وہاں پڑی ہوئی۔ اس جھونپڑی میں ایک لڑکی رہتی تھی۔ لوگ اسے سفیرہ کہتے تھے، مگر وہ خود کو سیاہ جادوگرنی کہتی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال کندھوں کے نیچے گرتے، آنکھیں گہری، خشک اور خطرناک تھیں۔ ہاتھوں پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے، جسے کسی نے آگ سے لکھ مارا ہو۔ سفیرہ کبھی گاؤں کا حصہ تھی۔ نور پور گاؤں ایک ایسا گاؤں تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ وہاں کے لوگ مہربان تھے، کھیت لہلہاتے تھے، پانی صاف تھا، مسجد سے اذان کی آواز گونجتی تھی، عورتیں کنویں سے پانی بھرتی تھیں، بچے کھیلتے دوڑتے، مرد کھیتوں میں کام کرتے۔ مگر آج نور پور ایک ویران جگہ بن چکا تھا۔ راستے ٹوٹے ہوئے، کھڑکیاں اکھڑی ہوئیں، دروازے بوسیدہ، زندہ انسان کا کوئی نشان نہیں۔ کیوں؟ صرف ایک عورت کی وجہ سے، ایک غلط فہمی کی وجہ سے، ایک الزام کی وجہ سے، سیاہ جادوگرنی کی وجہ سے۔ نور پور ہمیشہ پرامن گاؤں نہیں تھا۔ ایک دور ایسا بھی تھا کہ جب وہاں خوف تھا، اندھیرا تھا اور ظلم کی حکمرانی تھی۔ اس دور میں گاؤں کا سرپنچ ہرنام سنگھ تھا، ایک سخت مزاج، ظالم اور موقع پرست آدمی۔ ہرنام نے گاؤں پر اپنی گرفت قائم رکھنے کے لیے سفیرہ کی طاقت کو استعمال کرنا چاہا۔ سفیرہ اس وقت صرف ایک جڑی بوٹیوں والی لڑکی تھی۔ وہ جنگل سے دوائیں لاتی، بیماریوں کا علاج کرتی، زخم منجمد کرتی، مگر ہرنام نے اس کی شہرت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ چاہتا تھا کہ سفیرہ اس کے مرضی سے کام کرے، اس کی جڑی بوٹیوں کے ذریعے زبردستی اثر ڈالے، لوگوں پر دباؤ ڈالے۔ سفیرہ نے انکار کیا، اور انکار کبھی سستا نہیں پڑتا۔ ایک رات پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ سفیرہ جادوگرنی ہے۔ کسی نے کہا میں نے اسے اڑتے دیکھا، کسی نے کہا میرے بچے کو اس نے ڈرایا، کسی نے کہا یہ ناپاک عمل کرتی ہے۔ ثبوت کوئی نہیں تھا، مگر الزام کافی تھا۔ ایسے الزام جن کی قیمت ہمیشہ سچ والے چکاتے ہیں۔ سفیرہ کو گاؤں کے بیچ میدان میں لایا گیا۔ لوگ لاٹھیاں اور مٹکے اٹھائے کھڑے تھے۔ سرپنچ کے حکم پر لوگ چیختے چلاتے، جلا دو اسے، بادل دو اسے گاؤں سے، یہ منحوس ہے۔ سفیرہ خوفزدہ تھی، مگر خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ آواز دفاع نہیں بنتی، الزام کے سامنے کمزور ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے آریہ کی جھونپڑی جلا دی، اس کی کتابیں، جڑی بوٹیاں، علاج کے نسخے سب راکھ کر دیے۔ آخر میں ہرنام نے سفیرہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، نور پور میں تیری کوئی جگہ نہیں، یہاں سے نکل جا، ورنہ انجام برا ہوگا۔ سفیرہ نے آخری بار گاؤں کو دیکھا، وہ گاؤں جس نے اسے بہن کہا تھا، وہ لوگ جن کے بچوں کو گود میں لیا تھا، وہ کھیت جن کے لیے اس نے بارش کی دعا کی تھی، اور وہ چلی گئی، وہی راستہ اختیار کیا جسے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جنگل کا راستہ۔ دن گزرتے گئے، جنگل کی خاموشی سفیرہ کا گھر بن گئی۔
ایک روز اسے پرانی حویلی ملی، اندر دروازے ٹوٹے، کھڑکیاں شکستہ، دیواریں پھٹی ہوئی، لیکن ایک کمرہ ایسا تھا جہاں موم بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ حیران ہوئی۔ کمرہ کھلا تو اندر عجیب کتابیں، نشان، تعویذ، جڑی بوٹیاں اور بوتلیں پڑی تھیں۔ یہ جادو کا کمرہ تھا، ایسا جادو جو کبھی استعمال نہیں ہوا تھا، ایسا علم جو بند تھا، ایسی طاقت جو خطرناک تھی۔ سفیرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں رہے گی اور سیکھے گی، زندگی سے نہیں، انتقام سے۔ ایک رات اسے غصہ آیا، وہ چیخی، چلائی اور زمین پر گری۔ اسے ان لوگوں کا چہرہ یاد تھا جنہوں نے اسے دھوکہ دیا، گالی دی، پانی پلایا، پھر آگ لگا دی۔ اس نے آنکھیں بند کیں، ہاتھوں پر بنے نشان گرم ہونے لگے، میز پر پڑی کتاب کھل گئی، اجنبی لفظ ان کی زبان سے نکلنے لگے، کمرے میں سبز دھواں پھیلنے لگا، روشنی ہلکی ہلکی چمکنے لگی، اور لمحے بھر میں سفیرہ جادوگرنی بن چکی تھی۔ نورپور میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ پہلے کنویں کا پانی بدبودار ہوا، پھر بچوں نے خواب میں چیخنا شروع کر دیا، پھر گائے بھاگنے لگیں، ایک بچہ لاپتہ ہوا، ایک بوڑھا اندھا ہو گیا۔ انہوں نے پکارنا شروع کیا، یہ سفیرہ کا کام ہے۔ ہرنام نے سب کو خاموش کروایا، مگر خود اندر سے کانپ رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ یہ سب اسی کی غلطی ہے۔ ایک دن زور کی آندھی آئی، دروازے لرزنے لگے، کھڑکیاں گرجنے لگیں، گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، لوگ بھاگ بھاگ کر مسجد میں جمع ہوئے، قرآن کی تلاوت ہوئی۔ اسی رات سفیرہ گاؤں سے باہر کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، آنکھوں میں آگ تھی۔ لوگوں کی چیخیں، ان کی آوازیں، ان کا خوف ان کی طاقت بڑھا رہا تھا، مگر اچانک مسجد سے ہونے والی تلاوت نے سب کچھ بدل دیا۔ سفیرہ کے پیروں میں لرزش آنے لگی۔ ایک لمحے کو اسے اپنا ماضی یاد آیا، وہ وقت جب وہ نیکی کرتی تھی، وہ وقت جب لوگ اسے بہن کہتے تھے، وہ وقت جب اس کے دل میں روشنی تھی۔ آنکھوں کے آنسو بہنے لگے، کتاب اس کے ہاتھ سے گر گئی، ہوا تھم گئی، جنگل خاموش ہو گیا۔ سفیرہ گاؤں کی طرف دیکھنے لگی، وہ گاؤں جو اس نے اجاڑا تھا۔ سفیرہ واپس حویلی گئی، کمرہ میں داخل ہوئی، کتاب آہستہ آہستہ جلنے لگی، دیوار پر بنے نشان مٹنے لگے، موم بتیاں ایک ایک کر کے بجھنے لگیں۔ سفیرہ درمیان میں کھڑی رہی، اس نے اپنا سارا غصہ، دکھ، بدلہ اور طاقت جلا دی، اور پھر وہ خود بھی لمحے بھر میں راکھ ہو گئی۔ جنگل میں خاموشی چھا گئی۔ صبح جب لوگوں نے اپنی آنکھیں کھولیں، کنواں صاف، کھیت لہلاتے، مویشی ٹھیک، بچے ہنستے ہنساتے، ہوا معطر، ایسا لگتا تھا جیسے کبھی کچھ ہوا نہیں۔ لوگوں نے شکر ادا کیا، نماز پڑھی، زندگی شروع کی، مگر آخر میں سرپنچ ہرنام سنگھ درخت کے ساتھ پھندا لگا کر مردہ پایا گیا۔ ہاتھ میں ایک خط تھا، سچ یہ ہے کہ ہم نے ایک بھولی لڑکی کو جادوگرنی بنایا اور ہم سب مجرم ہیں۔ نورپور آج آباد ہے، پھر سے خوبصورت، پرسکون، روشن، مگر ہر رات جب تاریکی اترتی ہے، کچھ لوگ جنگل کی سمت روشنی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ سفیرہ کی روح ہے جو اب بدلہ نہیں لیتی بلکہ گاؤں کی حفاظت کرتی ہے۔ ظلم انسان کو بدل دیتا ہے، بدلہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، مگر معافی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتی ہے۔